شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم میں سے تقریباً ہر شخص کی کوشش، اس کی تگ و دو، اس کی مشقت صرف اور صرف اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی، اس کے گھر والوں کی دنیا کی زندگی سنور جائے. اور اس کوشش اور مشقت کو ہم اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں، کچھ سمجھ آنے لگتا ہے تو فوراً سے ہی مشقت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے بچے 3.5 سال، 4 سال کے، 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم انہیں اسکول میں بھیجتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی تعلیم، دنیاوی تعلیم اچھی لے کر کو اچھی نوکری کر لے، روزانہ کی بنیاد پر ماہانہ اچھی آمدن اس کو ملے اور گزر بسر اچھا ہو جائے. اور جس دنیا کے پیچھے ہم اتنی مشقت، اتنی محنت اور اتنی کوشش کرتے ہیں، اسی دنیا کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس چیز کو جان لیں اور سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ان ساری مخلوقات میں جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہا اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. اور ایک حدیث میں تو اس چیز کی صراحت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ قلم ہے. اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز بنائی وہ قلم ہے.
اور اس قلم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی ذمہ داری کیا لگائی؟ کہا کہ لکھو جو جو کچھ قیامت تک اور اس کے بعد تک دنیا میں ہونے والا ہے، کائنات میں ہونے والا ہے، اس کو لکھو۔ اور پھر اللہ کے علم میں یہ سب کچھ موجود تھا، کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ اس وقت کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے یہ بھی علم میں تھا کہ اس تاریخ کا جمعہ یہاں پر کون پڑھائے گا، کون کون پڑھنے آئے گا، کس وقت آغاز ہوگا، کون باتوں کو سمجھے گا، کون یہاں سے غافل چلا جائے گا، سب کچھ اس وقت لکھ دیا گیا۔ اور اس کتاب کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ۔ اور جہاں اس کتاب میں سب کچھ لکھا گیا، وہیں پر یہ بھی لکھا گیا کہ میں نے اس دنیا سے کتنے لقمے لینے ہیں اور کتنے پانی کے گھونٹ پینے ہیں۔ میں دنیا جہان کی مشقتیں کر لوں، میں دن اور رات ایک کر دوں، جو لقمہ اس قلم نے میرے لیے اللہ کے حکم سے نہیں لکھا وہ مجھے نہیں مل سکتا، اور جو میرے لیے لکھ دیا گیا میں لاکھ سستیاں کرتا رہوں، میں پڑا رہوں گھر میں، اللہ نے وہ لقمہ مجھ تک پہنچا دینا ہے۔ وہ مجھ تک حلال طریقے سے پہنچے، وہ حرام طریقے سے پہنچے، وہ میری غفلت کی وجہ سے میرے لیے ناجائز ہو جائے، یا میری مشقت اور محنت کی وجہ سے جائز بن جائے میرے لیے، لیکن وہ سب کچھ مجھے ملنے والا ہے۔ جس زبان کے ذائقے کے لیے اور جس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم غفلت اور سستی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے 50,000 سال پہلے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا اس بندے کو اتنا ہی ملے گا۔ یہ کر لے کتنی مشقتیں کرتا ہے۔ پھر کائنات میں بھیجنے کا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی پیروی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جیسے دنیا کو سنوارنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت اور تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے اگر ہم فکر کریں اور اس کو سنوارنے کے لیے کوشش، تگ و دو، ہماری مشقت ہو، تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی کے لیے، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، ذخیرہ احادیث سارے کا سارا اٹھا کر دیکھیں، آخرت کی کامیابی کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر دخل الجنہ۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہے نا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات 3 بار کی۔ پہلی بار کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے نا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور تیسری بار اللہ کے نبی نے کہا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہے نا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اصل سمجھنے والی چیز یہ ہے،
ہم میں سے ہر شخص یہ مطمئن ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مومن بن گیا، اب میں جتنے بھی گناہ کروں میں نے کافر تو نہیں نہ ہونا، میں نے اللہ کا انکار تو نہیں نہ کرنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں نہ کرنا۔ جب نہیں کرنا تو میں ایمان والا ہوں، لہذا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اصل میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر غائب، کسی ایک چیز کا بھی اگر فقدان، تو ایمان نہیں ہے بندے کے اندر۔ ایک دل کی تصدیق، ایک زبان سے اس کا اقرار، اور تیسرے نمبر پر عمل کے ذریعے اس کی وضاحت۔ اگر کوئی شخص صرف دل سے تصدیق کرتا ہے، ایمان سے اقرار نہیں کرتا، وہ عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہوتا۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو دنیا بھر کر خزانوں کی دے دی جائے اور وہ ان سارے کے سارے خزانوں کو اللہ کی راہ میں لگا دے، کوئی ایک ذرہ بھی وہ ضائع نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، لیکن ایمان موجود نہیں ہے اس کے پاس، مومن نہیں ہے وہ، کیا اس کا اس کائنات کو، اس زمین کو بھرے ہوئے سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تصدیق موجود ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی، لہذا میں مومن ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بہت سارے عیسائی ایسے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دل سے کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ بہت سارے یہودی ایسے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ انعام، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ ان کے دلوں میں اس چیز پر پوری طرح پختہ یقین ہے ان کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جو یہود و نصارہ ہیں، اے نبی آپ کی رسالت پر ان کو اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے جتنا ان کو اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں نہ ہوتی، ایسے آپ کو رسول پہچاننے میں بھی ان کو غلطی نہیں ہوتی۔ ان کے دل گواہی دیتے ہیں، تصدیق موجود ہے ان کے دلوں میں، زبان سے اقرار کریں نہ کریں۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف دل کی تصدیق کو ایمان نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی صرف زبان کے اقرار کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک شخص زبان سے اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور پھر کہے کہ میں مومن ہو چکا، نہیں، یہ بندہ مومن نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف اس میں سے اپنے مقصد کی بات کو لوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، 2 یہودی آئے، مختلف سوالات کیے نے انہوں نے اللہ کے نبی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے، تو یہ کہنے لگے فشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی زبان سے بھی دی انہوں نے، اور یہ تصدیق ان کے دل کے اندر بھی موجود ہے، تبھی تو گواہی دی انہوں نے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، کون سی چیز پھر منع کرتی ہے تمہیں کہ تم میری اتباع اور پیروی کر لو؟ دل سے تصدیق کر رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ پھر تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم میری اتباع اور پیروی کر لو؟ پتہ لگا کہ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ اتباع اور پیروی اور دین اسلام کے ایک ایک رکن کو
ماننا، تسلیم کرنا، اصل میں یہ ایمان ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میں ان کی پیدائش پر جشن بھی کرتا ہوں، میں ان کے لیے صدقہ بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں، وہ مساجد میں آتا نہیں نماز پڑھنے، وہ اللہ کے احکامات کو مانتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی قسم یہ بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان نہیں ہے اس کے دل میں۔ ایمان بنے گا عمل کے ساتھ۔ اور جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اصل میں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ تو زبان سے اقرار کون نہیں جانتا عبداللہ ابن ابی کو، زبان سے اقرار کرتا تھا نا، اللہ کے نبی کو آخری نبی بھی مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک بھی مانتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فوت ہوا، اللہ کے نبی نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ جب یہ فوت ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی، وہ قمیض بطور کفن اس کو پہنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا۔ اللہ نے قرآن کریم اتارا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی آج تو یہ کام ہو گیا، آج کے بعد ایسا کوئی بھی بندہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ تصدیق کرتا ہے، اے نبی آج کے بعد نہ تو اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی اس کے لیے دعا کر کے آنا ہے۔ اور اس کو کیا کہا اللہ نے، کیا کہا کیوں نہیں ایسا کرنا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ نہ تو صرف دل کی تصدیق ایمان ہے، نہ صرف زبان کا اقرار ایمان ہے، اور نہ ہی دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار دونوں مل کر ایمان بنتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ جب عمل ملتا ہے تب ایمان بنتا ہے۔ اور جب عمل نہیں ہے تو کتنی ہی زیادہ تصدیقیں آپ کرتے رہیں، کتنے ہی زیادہ آپ کلمے پڑھتے رہیں، جب عمل موجود نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ایمان موجود نہیں ہے آپ کا۔ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلی مثال اس کی ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، کسی بھی شخص کو نماز میں معافی نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھے، کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، بیٹھ جائے، بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے، لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، دماغ کام کر رہا ہے، عقل موجود ہے، اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ ایک شخص بیمار ہے، ہاسپٹل میں لیٹا ہے، اس کو خون کی بوتل لگی ہے، اس کے کپڑے پلید ہیں، پیشاب والے کپڑے ہیں، کوئی تبدیل کروانے والا نہیں ہے، لیکن عقل کام کرتی ہے، وہ یہاں پر بھی نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، معافی نہیں۔ جب یہاں پر بھی معافی نہیں ہے، جب ایک نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، اگر دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کو صرف ایمان کہا جاتا تو کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ جس نے ایک نماز بھی چھوڑی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ عمل صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتے، یہ عمل بعد کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہر لمحے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے نماز کو ایک لازمی جز قرار دیا، وہ نمازوں میں پابندی سے آتے بھی، اور جو نمازوں میں غفلت کرتا اس کو مسلمان ہی شمار کرتے۔ اور ہم تو تھوڑی تھوڑی سستی، دکان سے آئے جی بڑا تھکا ہوا ہوں جی، گھر ہی پڑھ لوں گا، صبح اٹھا نہیں جاتا جی، لیٹ ہو جاتے ہیں، گھر ہی پڑھ لوں گا۔
وقت سے نہیں اٹھ پاتا، چلو اٹھ کے تو پڑھ لیتا ہوں نا 8 بجے نماز، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ یہ سستیاں کبھی کبھی ہو جائیں تو شاید اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر یہ روٹین بن جائے، جی 4 نمازیں تو بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، بس ایک رہ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور بیماری کی شدت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا ہے، ہوش آتی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہوش آنے کے بعد اصلی الناس، اور لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا لا نہیں، ہم ینتظرون، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا، اللہ کے نبی کو تھوڑی سی ہوش آئی، آپ کھڑے ہوئے جانے کے لیے، پھر گر گئے اللہ کے نبی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر فاقہ ہوا، پھر سب سے پہلا جملہ یہ اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ، پھر پانی لایا گیا، پھر آپ پر پانی ڈالا گیا، کچھ ہوش آئی، اللہ کے نبی اٹھے، پھر گر گئے۔ پھر تیسری بار فاقہ ہوا، پھر پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ پھر کہا کہ مجھے مسجد لے جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ایک جانب عباس رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں سے سہارا دیے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی کہ آپ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، قدم گھسڑ رہے ہیں زمین پر، اور اللہ کے نبی مسجد جا رہے ہیں۔ اس سے بری حالت ہماری تو نہیں ہوئی؟ عبداللہ بن ابی آتے ہیں، اللہ کے نبی رات کی نماز کی رخصت دے دیں کہ میں گھر میں پڑھ لوں، نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، تو مسجد میں لانے والا نہیں ہے مجھے، راستے میں جھاڑیاں موجود ہیں، مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، موذی جانور موجود ہیں، کچھ جانور مجھے کاٹ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ اللہ کے نبی اذان تو سنائی دیتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آنا ہے۔ رخصت ہوتی تو یہاں پر ہوتی، پتہ نہیں کیسے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، جو اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص سفر سے آیا اور وہ سفر میں نماز پڑھ چکا تھا، اب اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پچھلی جانب رخ کیا، دیکھا ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا اسے؟ کہا کیا مسلمان نہیں ہو تم؟ اللہ کے نبی مسلمان ہو، نماز میں شامل نہیں ہوئے؟ پھر اللہ کے نبی سفر میں پڑھ لی تھی، سفر سے آیا ہوں۔ کہا پھر بھی شامل ہو جاتے، تمہاری نفلی ہو جاتی۔ تو ہم دل سے تصدیق بھی کر لیں، زبان سے اقرار بھی کر لیں، اگر عمل میں کورے ہیں، ایک نماز بھی ترک کر دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اگر آپ پھر بھی مطمئن ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، نمازیں چھوڑنے سے انسان کافر تو نہیں نہ ہو جاتا، پھر آپ ڈبل مجرم ہو گئے۔ ایک تو آپ نے نماز کو ترک کیا، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کافر بن گیا بندہ، کفر کیا اس نے، آپ کہتے ہیں کافر تو نہیں نہ ہو جاتا۔ دوسری مثال اس کی کہ ایمان وہ تصدیق اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا لازم اور ضروری ہے، تب ایمان ہوتا ہے، وگرنہ ایمان نہیں ہوتا۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑی، تقریباً 27 جنگیں اللہ کے نبی نے لڑی، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات قتال کے اوپر موجود ہیں۔ اگر ان کو شمار کیا جائے تو شاید 450 یا 480 سے بھی زیادہ آیات بنتی ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کریم میں مہارت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 6 سے زیادہ پارے بنتے ہیں جو قتال ہی کی آیات پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔
اب اتنا قرآن کا اتنا بڑا حصہ قتال پر موجود ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کفار سے لڑو، قتال کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ آج اس دور میں قرآن جلتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، مسلمان بچوں کو قتل شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، 5-6 درجن کے قریب حکومتیں موجود ہیں، کسی کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ کیا اس چیز کو آپ ایمان کہیں گے؟ سینکڑوں بچوں کی شہادت پر بھی حکمرانوں کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا، اسلحہ تو کیا اٹھے گا؟ اس کو ایمان کہیں گے آپ؟ پھر کہتے ہیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں گھروں میں نحوستے ہیں، معاشرے میں نحوستے ہیں۔ جب ایمان موجود نہیں ہے تو نحوستے تو ہوں گی۔ پھر تیسری مثال سود کی، ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ سود کے اندر ملوث ہے، اور اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو اس شخص کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں اور سود کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ 1999 میں شرعی وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سود چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں اس کی رٹ دائر کی کہ اس سود کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اگر سود ہمارے ملک سے ختم ہو گیا تو پاکستان کا چلنا ناممکن ہے۔ اور یہ بدبختی کی علامت ہے، بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اور وہ کون تھا یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا۔ خیر اور شر کی تمیز کو اپنے اندر پیدا کریں، جو بندہ برا ہے اس کو برا کہنے کی ہمت پیدا کرے اپنے اندر، جو بندہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہنے کی ہمت پیدا کرے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کے پیچھے نہ بھاگے، کل ان لوگوں نے اللہ کے سامنے نہیں بچانا آپ کو۔ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہاں پاکستان تو چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر، لہذا وہ جو شرعی عدالت نے فیصلہ کیا اس کو ختم کیا جائے، سود برقرار رکھا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یہاں پر صرف سود کو پاکستان کے لیے بہتر قرار دے کر صرف یہ ایک بات نہیں ہے، اس بات کی زد کہاں تک جاتی ہے وہ دیکھیں۔ سود کو حرام کس نے قرار دیا؟ اللہ نے حرام قرار دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا پاکستان نہیں چل سکتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چلے، لہذا ہم تو چلا کر دکھائیں گے۔ پھر اس سودی نظام کو چلانے والے کون ہیں؟ یہودی آ کر چلاتے ہیں؟ عیسائی چلاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اپنے بچے چلاتے ہیں اس کو۔ اور پھر کوئی ان سے پوچھے جناب کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے اللہ کا۔ صبح سے شام تک آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور باہر نکل کر کے اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ اور یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا، کہا آج کے بعد سود ختم۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا، سارا سودی نظام آج کے بعد ختم۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کو چلا کر دکھایا، سودی نظام کو ختم کیا گیا۔ لوگ خوشحال ہوئے، اتنے خوشحال ہوئے کہ 30 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں، کلوں کے حساب سے چاندی دی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی جھولیوں میں سونے کے سکے لاتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، بیت المال کو دینے کے لیے۔ یہ سود کو ختم کرنے کی برکت تھی۔ اور وہ جنہوں نے آج سے 25 سال 26 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان نہیں چل سکتا، انہوں نے سود کو برقرار رکھ کر کتنا چلا لیا پاکستان کو، اور زیادہ بیڑا غرق کر دیا اس کا۔
تو یہ ایمان نہ ہونے کی علامات ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل کے ذریعے اس کی وضاحت۔ آپ عمل کے ذریعے وضاحت نہیں کرتے نا، آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کی خوشیاں غمیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں نہیں ہے، تو یہ سب کچھ تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان کو تصدیق بھی ہے، وہ زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہ ہمارے دل میں موجود ہو، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو پھر 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ہماری خوشیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہماری غمیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رسم و رواج کا خاتمہ، آباء و اجداد کی تقلید کو ختم کرنا، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لیا جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، ہم آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، میرا باپ ایسا کرتا تھا، ہمارا معاشرہ ایسے، ہم نے معاشرے کو منہ بھی تو دکھانا ہے، تو آپ معاشرے کو منہ دکھائیں، پھر اللہ کو منہ نہ دکھائیں، اللہ کے سامنے نہ آئے، پھر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایمان کو سمجھیں۔ شاید میں نے جو کوشش کی، ممکن ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، یہ 2 چیزیں ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرنا، اصل ایمان یہ ہے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اصل میں ایمان اور اسلام یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ کامیابی جو کامیابی کی نوید سنائی گئی وہ ایمان پر سنائی گئی ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ مومن بنے۔ اسلام کیا ہے؟ کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائے، دل سے تصدیق کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ اب یہ عمل کے ذریعے وضاحت کرے گا تو مومن بنے گا، اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، قالت الاعراب آمنا، وہ اعرابی جو ابھی کلمہ پڑھ کر گئے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں ولیکن قولوا اسلمنا، ایسے نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ابھی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے اپنے ہر معاملے میں، پھر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کلمہ پڑھ کے گئے تھے نا، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کلمہ پڑھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل سے تصدیق کی تبھی تو کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی۔ ابھی نہیں کہنا ایمان لائے، کہا ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور پھر ایمان یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس میں ذرے برابر بھی شک نہیں کرتے، اصل میں مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس چیز پر مطمئن ہوئے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صرف اس چیز پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے تب آپ مومن ہیں۔ اور آخری بات، وہ جو آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، یہاں تصدیق کی بات نہیں، یہاں زبان کے اقرار کی بات نہیں، یہاں اطاعت اور فرما برداری کی بات ہے۔ کہا اگر تم نے اطاعت اور فرما برداری نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اللہ یہاں یہ کہتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ، اللہ تم سے محبت نہیں کریں گے، جملہ تو پورا ہو گیا۔
اگر اللہ کہتا کہ اگر تم پھر گئے فإن اللہ لا يحب المتولین، اللہ پھرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جملہ پھر بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین، ایسے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، جو اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نہیں جانتے، کہا ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کو مکمل کریں، دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، جو تو ہم میں سے ہر بندہ کرتا ہے، سستی عمل کے اندر ہے۔ عمل آ جائے گا تو انشاءاللہ ایمان آ جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا تو ڈریں اس بات سے کہ اللہ آپ کے دل سے تصدیق کو بھی ختم کر دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمل سے دور ہوئے تو انہوں نے اللہ کو، بہت سارے اللہ کے بارے میں غلط عقائد ان کو سیکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں وہ باقی دوسروں کو انبیاء کا درجہ دینے لگ گئے۔ تو ڈریں اللہ تعالیٰ سے کہ عمل کا فقدان کہیں ہمارے دلوں سے تصدیق کو بھی ختم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کو سمجھنے والا اور اس کو اپنانے والا ہمیں بنائے اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کی کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں وہ باقی ہیں۔ ان گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عمل جو ہم نے کیے ہیں اس کی قبولیت اور آئندہ کے لیے استقامت مانگیں، اور جو نمازیں، جمعہ کی نماز ہے یا اس کے بعد عصر کی نماز ہے، ان دونوں نمازوں کے، کیونکہ اب یہ دو ہی باقی ہیں، مغرب تو شوال میں داخل ہو جائے گی، تو ان دو نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نمازوں کے بعد آپ انفرادی دعا کریں، پھر افطاری کے وقت دعا کریں، پھر عصر کے بعد مغرب سے پہلے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ دن میں ایسا ہی وقت ہوتا ہے جیسے رات میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح دن میں جو مغرب سے پہلے کا کچھ وقت ہوتا ہے نا، پورے دن کے اندر افضل وقت یہی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے چند ساعتیں ہیں، ان ساعتوں کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ مسجد کے حوالے سے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا جاتا ہے، آج آخری جمعہ ہے اور چونکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان میں خصوصاً آخری عشرے میں اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کے نبی صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو مساجد کو بھی آپ اپنا گھر سمجھیں اور یہاں پر بہت ساری سہولتیں آپ کے لیے موجود ہوتی ہیں، تو آپ یہاں کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا کریں۔ پیچھے ساتھی موجود ہوں گے، آپ مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کر کے جائیے گا۔ فطرانے کے حوالے سے پھر یاد دہانی آپ کو کروائی جاتی ہے کہ آج رات کو سونے سے پہلے آپ حقدار تک فطرانہ پہنچا دیں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی حقدار آپ کو مل جاتا ہے، آپ پہنچا دیتے ہیں تو فطرانہ ہو جائے گا، لیکن بجائے اس کے کہ صبح اٹھتے سستی ہو جائے، لیٹ اٹھیں، آج سونے سے پہلے حقدار تک آپ فطرانہ پہنچا دیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی حقدار ہے تو پہنچا دیں، نہیں ہے تو آپ آج شام تک یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ ہم رات کو حقدار لوگ جو ہیں، جن سے ہمارا مساجد میں بہت سارے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، ہم ان تک پہنچا دیں۔ لیکن جو آپ صبح یہاں پر آ کر جمع کروائیں گے اس کو ہم عید سے پہلے کسی بھی حقدار تک نہیں پہنچا سکتے، لہذا جب بعد میں پہنچائیں گے تو پھر وہ فطرانہ نہیں شمار ہوگا، وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو فطرانہ وہ ہے جو حقدار تک عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ تو اگر آپ فطرانہ جمع کروانا چاہتے ہیں وہ آپ الگ سے یہاں پر میرے پاس جمع کروا دیں، اور اگر مسجد کے حوالے سے کوئی بھی تعاون
تعاون کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے ساتھی موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساعتوں کو، ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقبول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر گھڑی میں جتنی بھی کوششیں کی، بہت ساری سستیاں، بہت ساری کوتاہیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سستیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور جتنے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں مقبول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جیسی برکتیں اور ساعتیں دوبارہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے اور ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔